بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، صراط مستقیم اسلام ہے، شریعت طیبہ ہے۔ شریعت طیبہ رب العالمین کا بنایا ہوا منہج ہے، طریقہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ شریعت طیبہ جس کو ہم سنت طیبہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اسی کے ذریعے سے انسان ابدی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ باقی جو اکابر اولیاء کے سلسلے ہیں، اس کا مقصود بھی بنیادی طور یہی ہے کہ اپنے جو طلباء ہیں، راہ حق کے مسافر جو رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سلاسل اربع جو مشہور ہیں، ان کا بھی حقیقتاً یہی خلاصہ ہے کہ شریعت بیضاء، شریعت طیبہ، اس کی ظاہری و باطنی پیروی بہتر سے بہتر طریقے پر کی جائے۔ سلسلہ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، خدا نخواستہ الگ کوئی راستہ بتا رہا ہو، ایسا نہیں۔ شریعت طیبہ کوین ملکہ ہے، اور باقی طریقہ جسے کہتے ہیں، تزکیہ، اصلاح نفس، ان سب سے مقصود یہی ہے کہ بہتر سے بہتر طریقے پر بندہ بندی شریعت بیضاء، سنت طیبہ پر چل کر ابدی کامیابی، ابدی زندگی کے لیے پاسپورٹ حاصل کر سکے۔ اسی میں ایک کمپیکٹ آتا ہے جس کو بیعت کہتے ہیں۔ بیعت معاہدہ ہے۔ کیا معاہدہ؟ کہ طالب یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ اس راہ سلوک الی اللہ میں مجھے آپ تعاون کریں گے، آپ میری رہبری فرمائیں گے، اور جو کچھ مسائل، پرابلمز، مشکلات، موانع، بیریئرز مجھے پیش آئیں گے، میں اپنے طور سے کوشش کروں گا کہ کس طرح میں ان سے چھوٹ پاؤں، ان سے آزادی حاصل کر لوں اور راہ حق پر گامزن رہوں۔ اگر میں اپنی کوشش کرتے کرتے ناکام ہو گیا تو میں آپ کی طرف رجوع کروں گا،
جو آپ دین کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں ڈائریکشن دیں گے، ہدایت دیں گے، تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ خدا نخواستہ کسی کی غرض اور مقصود دین اسلام پر، شریعت بیضا پر چلانا نہ ہو تو وہ زندیق ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ عدو اللہ ہے۔ کسی سے اگر رابطہ کیا جاتا ہے تو دین میں استحکام اور پختگی لانے کے لیے، اور بیعت اس کے معنی ہی ہے معاہدہ، کمپیکٹ، ایک عہد۔ اس میں طالب کی بھی ذمہ داری ہیں اور مطلوب جو رہبر بنایا، مربی بنایا، اس پر بھی ذمہ داریاں ہیں کہ بعض دفعہ اگر اس معاہدہ کے بعد کسی نے اپنے حالات کی اطلاع نہیں دی تو جو شیخ مربی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے اور اس کو ڈانٹ سکتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نماز میں تو سستی کر رہا ہے، فجر نماز باجماعت پڑھنے میں غفلت برتتا ہے، سستی برتتا ہے، اور اسے ڈانٹ دیتا ہے۔ پھر اگر اس کے اندر صلاحیت ہو، سلامتی تباہ ہو تو بیدار ہو جاتا ہے اور حسن عمل سے مربی کی بات کا جواب دیتا ہے، سستی اور غفلت چھوڑ دیتا ہے۔ اس چیز کے لیے کسی کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے، اس میں ہاتھوں کو ہاتھوں میں دے کر معاہدہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ کسی کا عذر ہو تو سامنے آئے بغیر وہ یہ عہد کر سکتا ہے جس کو بیعت کہتے ہیں، اور بیعت سے مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ اصل چیز ہے کہ پھر دین کے مطابق جو ڈائریکشن اور ہدایت دی جائے اس کے مطابق چلنا، پھر وہ کاروبار کر رہا ہو، ملازمت کر رہا ہو، مزدوری کر رہا ہو، کوئی اور جائز پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو، ان ڈائریکشنز اور ہدایات کے نصیحتوں کے مطابق اس کا چلنا ضروری ہے۔ باقی ہمارے بڑے بھی فرماتے ہیں کہ جو نام کے لوگ ہوتے ہیں اور ان سیٹوں پر بیٹھے رہتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی بہت نقصان ہوا اور ہو بھی رہا ہے، لیکن جس طرح ہم دنیائی فیلڈ میں ہوشیار رہتے ہیں اسی طرح اس فیلڈ میں بھی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کسی کامل شخص کو اپنا رہبر بنا دینا چاہیے، جو کسی کی صحبت میں رہا ہے، پھر اس سابق مربی نے اس کو اجازت دی ہو اصلاح کی، اور اصلاح کرنے میں بھی مہارت ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے۔ بعض دفعہ کوئی ناقص ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا ہے، تو وہ خود بھی نقصان میں پڑ جاتا ہے اور اپنے طالبین کو بھی نقصان میں ڈالتا ہے۔ یہ بہت عظیم الشان فن ہے۔ مقصود یہی ہے کہ ہمارے طالب کے اندر ٹھیک
تقوی آ جائے، ٹھیک اخلاص آ جائے، عجب خود پسندی نہ آئے، آنے کے بعد معالجہ ہو جائے پھر نہ رہے، قسم بے قسم بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، حب مال ہے، مال دولت کی بہت چاہت، ایسے ہی حب جاہ، منصب، اتھارٹی کی محبت، بعض دفعہ گھمنڈ ہوتا ہے، اس طالب کو خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے، تو ڈائیگنوز کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لگا کہ میرے اندر بڑائی آ چکی ہے، اور بڑے یہی بن جاتے ہیں اور بڑے یہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جھانچتے رہتے کہ میں ٹھیک رایت پر ہوں یا نہیں، گھمنڈ تو نہیں، کینہ حسد تو نہیں، برائی تو نہیں، چیک کرتے رہتے، تو انہیں محسوس ہوا کہ میرے اندر بڑائی ہے، تو انہیں مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مطلع کیا۔ تو میں نے سنا کہ حضرت نے انہیں فرمایا کہ یہاں جو دور دور سے اور قریب قریب دیہاتوں سے لوگ آتے ہیں، منتسبین، طالب مولا، ان کی جوتیاں آپ ٹھیک رکھا کیجیے۔ سنا گیا وہ تتر بتر جو جوتیاں چپل پڑی رہتی ہیں ان کو ترتیب سے رکھا گیا۔ سنا گیا یہ اس بیعت کی برکت ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، شاگرد سمجھتا ہے، تابع سمجھتا ہے، کچھ سنا گیا انہیں بڑا سمجھتے ہیں، استاد سمجھتے ہیں، مربی سمجھتے ہیں۔ تو کس طرح دنیا ہی میں اپنا معالجہ کیا۔ کچھ سنا گیا عموماً آج کیا ہوتا ہے، جب کوئی کامل نہیں ہوتا ہے تو وہ صرف وظائف دیتا ہے کہ 5000 10,000 بار یہ ذکر کرو وہ ذکر کرو، تو بقول حضرت تھانوی اسے مجموع اذکار بناتا ہے مرید کو، تو یہ اصلاح نہیں ہے۔ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، آسپیکٹس ہیں، ان سب میں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی چیز قابل اصلاح ہے، تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اس میں عقائد بھی آتے ہیں، عقائد جو ایمان کے قوانین ہیں، ضوابط ہیں، ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، قرآن کریم کے متعلق، صحابہ کے متعلق، جنت جہنم معاد سے کہتے ہیں حساب کتاب، اس کے متعلق، اہل سنت والجماعت کے متعلق، یہ سب عقائد ان کا جاننا فرض عین ہے۔ تو ان میں بھی محنت کرائی جاتی ہے، اس کے اندر کچھ فساد بگاڑ ہو تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ ایسی پھر نماز، یہ ٹھیک سے نماز پڑھتا ہے ٹائم پر یا نہیں، اور جو نماز پڑھ رہا ہے یہ سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے یا نہیں۔ کچھ سنا گیا میرے ایک شاگرد ہے تو وہ انجینئر، بار بار میں کہتا رہا، وہ بھی سنتا رہا اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں، تو میں نے بارہا کہا کہ سجدے میں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یہ قبلہ رو رہے، قبلے کی طرف ان کی ڈائریکشن ہے،
اور انگلیاں بند رہیں، کھلی نہیں، کچھ نہ گیا۔ تو ایک دن کئی بار اسے موقع ملا، ساتھ ہم نے نماز پڑھی، تو اچانک میری نظر پڑی، وہ شاید سنتیں یا نوافل پڑھ رہا تھا، تو اس کی انگلیاں کشادہ تھیں، سجدے میں بند نہیں تھی۔ حالانکہ کئی بار سنتا رہا، شاید حدیث بھی سن چکا ہوگا، لیکن پریکٹیکلی میں نے ان کے ہاتھوں کو پھر ٹھیک ڈائریکشن میں اسے دکھایا کس طرح انگلیوں کا کریں۔ یہ ہم عام انسان کے ساتھ نہیں کر سکتے، عام انسان کے ساتھ ہمیں رعایت کرنی پڑ گئی، پتہ نہیں یہ ریئیکشن میں پتہ نہیں کیا کہے گا، لیکن بیعت کے بعد ریئیکشن کا امکان نہیں ہوتا ہے کہ اس نے خود اختیار دیا ہوا ہوتا ہے، کچھ نہ۔ تو فوائد برکات کے بغیر یہ نہیں ہے، اس لیے ماشاءاللہ عظیم الشان بڑے بڑے اولیاء اعظام ان سلاسل میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بہترین طریقے سے عقائد کا علم حاصل کیا، بہترین طریقے سے ہمیشہ سنت کے مطابق نمازیں ادا کی، بہترین طریقے سے انہوں نے زکوٰۃ دی جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، بہترین طریقے سے انہوں نے حج ادا کیا، بہترین طریقے سے انہوں نے فریضے روزہ ادا کیا۔ ایسے ہی غیر معمولی ادب رب العالمین سبحانہ و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی ادب کیا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، کیونکہ اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ معاملہ اس طرح پیش آیا اور میں آپے سے باہر ہو گیا، بہت غصہ چڑھ گیا۔ یہ اپنی حالت بیان کر رہا ہے، ادھر سے جواب مل رہا ہے کہ غصہ انسان کے اندر ہونا یہ ضروری ہے، غصے کا وجود ہی نہ ہونا یہ عیب کی بات ہے۔ غصہ کرتے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا یہ کمال ہے۔ کسی کو غصہ ہی نہ آئے تو بیمار ہے۔ کمال ہے غصہ موجود ہے، غصہ آتا ہے، لیکن موقع محل دیکھنا ہے۔ موقع بعض دفعہ ظاہراً غصے کا اظہار کرنا پڑتا ہے، ہر وقت شریف نہیں، وہ پھر کامل نہیں ہے۔ مثلا خدا نخواستہ کوئی کسی کی بیوی کو چھیڑے، ماں کو چھیڑے، بہن کو چھیڑے، اس وقت جلال میں آنا ضروری ہے۔ ہاں جلال بھی جمال میں رہے، کنٹرول میں رہے، لیکن جلال میں آنا ضروری ہے۔ آگے سے ایسے ہی گفتار بولنے میں شائستگی ہے یا نہیں، ڈسپلن ہے یا نہیں، اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ شخصیت دیکھی جاتی ہے، لباس دیکھا جاتا ہے، لین دین کو دیکھا جاتا ہے، معاشرت رہنے سہنے کو دیکھا جاتا ہے۔ صرف تسبیحات تحلیلات نہیں، صرف ذکر اذکار نہیں، وہ ناقص ہے۔ دین کے شعبات ہیں، معاملات ہیں، معاشرات ہیں، لین دین ہیں، خوشی کے مواقع ہیں، غم کے مواقع ہیں، ان سب میں اسوہ طیبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس لیے
مصلح کے لیے اصلاح کا جاننا، اس فن کا جاننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جمعہ کی نماز کے فارغ کے بعد سب کو بس ذکر کرا دی، ضربے لگا رہے ہیں۔ یہ معین ہے، مومن کی یہ شان ہے، وہ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، مومنین بھی مومنات بھی سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں محو ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ لیکن صرف یہی کرانا علاج کے لیے، اصلاح کے لیے، یہ اس کی کمزوری ہے، اس کی کوتاہی ہے، نہ سمجھی۔ تمام جو شعبات ہیں، آسپیکٹس ہیں، سب میں طالب کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بے شمار برکات ہیں، فوائد ہیں۔ کچھ سمجھا گیا؟ دراصل یہ سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیعت فرمائی صحابہ نے رضی اللہ عنہ اجمعین، اور میں نے عرض کیا ایک معاہدہ ہے، ایک عہد ہے، اور ان العہد کان عنہ مسئولہ، کوئی بھی عہد ہو، اچھا عہد ہو تو اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ تو سلسلہ قرون سے چلا رہا ہے۔ اب کوئی گڑبڑ کرے تو ذمہ دار وہ ہے، کوئی امتی گڑبڑ کرے تو ذمہ دار وہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئول نہیں ہے۔ کچھ سمجھا گیا؟ جیسے حدیث میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار کس پر ہے؟ نیت۔ تو جو مربی ہوتا ہے وہ پرسان حال کرتا ہے۔ مثلا جب میں باہر سے تعلیم حاصل کر کے یہاں آ گیا، چند سال کے بعد موقع ملا کہ میں اپنے شیخ کے پاس جاؤں، حضرت مولانا مشیر امت رحمت اللہ علیہ۔ تو میرے قریبی رشتہ دار ریلیٹو صاحب تھے۔ جب میں پہنچ گیا تو پوچھا کہاں تھے، کیوں آئے؟ اس میں میرا امتحان تھا۔ کیا تھا؟ امتحان۔ میں کسی کاروبار کے لیے یہاں سے نہیں نکلا تھا، صرف ملاقات کے لیے نکلا تھا۔ کوئی سنا گیا؟ دیکھ لیجیے، بڑے بڑے ہوتے ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے، کوئی مثال کے طور پر اس بستی میں آ گیا، ساتھ ہی میں خیالات چلے مولوی صاحب سے نہیں ملتے ہیں، چلو مولوی صاحب سے ملتے ہیں۔ تو اصل مقصود ملاقات نہیں تھی، وہ تبن تھی۔ اس لیے مجھ سے انہوں نے پوچھا تو الحمدللہ میں نے عرض کیا حضرت بس آپ کی زیارت کے لیے، حاضری کے لیے آئے تھے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ دراصل ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادھر سے آگے مسجد کے نزدیک چل نماز پڑھتا ہے، اگر مسجد اور مسجد والے اس کو نہ دیکھتے، کوئی نماز گزار چند ہزار، تو پتہ نہیں کس طرح چلتا کرتا۔ تو یہ طالب نہیں ہے، یعنی مقصود بالذات
بنانا. کوئی کام اپنا ذاتی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی کر دیتے ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ جو ہم کام کر دیتے ہیں وہ ضمناً ہم کرتے ہیں، وہ مقصود بذات نہیں ہے. اسی طرح رب العالمین جو ہے نا، یہ اصل مقصود بذات ہونا چاہیے. اور یہ انہی مصلحین، انہی مشائخ، انہی مربین کی برکت سے آدمی سمجھتا ہے. اور بھی بہت واقعات. بعض دفعہ کھانا پینا بخاری شریف پڑھنے کے بعد، تفسیر پڑھنے کے بعد بھی کھانا پینا ٹھیک طریقے سے آدمی کو نہیں آتا ہے. بخاری شریف اس کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، قرآن کریم اس کی اصلاح نہیں کرے گا. سنا گیا؟ اس کے لیے صاحب قرآن ہونا چاہیے، صاحب بخاری، مولوی بخاری ہونا چاہیے، اور وہ جو تربیت یافتہ ہو، جو تربیت یافتہ ہو. اس کی ضرورت ہر کسی کو ہے. اس لیے جو منعم علیہ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے بھی یہ ڈرائیو کیا جاتا ہے، نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اپنے سے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا بہت ضروری ہے. اور بعض دفعہ کوئی اچھا بیٹا بیٹی دین پر چلتا رہتا ہے، لیکن اس سے سخت بعض دفعہ مشکلات درپیش آ جاتی ہیں. اگر اس کی رہبری نہ کی جائے تو وہ تو پاگل ہو سکتا ہے یا خودکشی کرے گا. اور رہبر کی برکت سے وہ خودکشی سے بچتے ہیں اور گمراہیوں سے بچتے ہیں. یہ الحمدللہ میں بھی اس قسم کے واقعات دیکھ چکا. یہ ضروری ہے. اگر کسی کو کوئی بڑا نہ مل جائے تو کم از کم جو اپنے ہی اچھے شاگرد ہوں ان سے رابطہ کریں، اچھے ساتھی ہوں ان سے رابطہ کریں. دنیا میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. وہ شاگرہم فی الامر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنسلٹیشن، مشاورت لیتے رہے صحابہ سے. پھر مشاورت کے بعد آپ غور فکر فرمائیں گے، پھر جب فیصلہ لیں گے پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور جو شخص یہ چیزیں اختیار نہیں کرتا ہے عموماً وہ کامل نہیں بن سکتا. البتہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ فرائض کی ادائیگی میں، واجبات، سنن مؤکدات اور سنتوں میں جو سستی ہو، بے ڈنگی ہو، سلیقہ نہ ہو، ان چیزوں کی اصلاح کے لیے کہ بہترین طریقے سے فرائض، واجبات، سنن مؤکدات، سنن کی پیروی کر سکے، سستی کے بغیر، سرور کے ساتھ. اس لیے ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں مجدد ملت کے ارشاد کا خلاصہ یہی ہے کہ جو مومن یا مومنہ فرائض، واجبات، سنن مؤکدات، سنتیں، اسی طرح گناہ محرمات جو سستی کے بغیر کرنے کے کام کرتا ہے یا کرتی ہے، ایسے گناہوں کے کام چھوڑتا ہے یا چھوڑتی ہے، اسے کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسے کسی رہبر کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے اندر بیماری نہیں. سستی، غفلت اور دیگر بیماریوں میں سے کوئی بیماری تو اس کے لیے کسی طبیب روحانی، کسی ڈاکٹر، کسی معالج کا ہونا ضروری ہے جو اس کا علاج کر سکے. بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے
کہ خدا نہ خواستہ یہ طریقت اختیار کر کر اصلاح کا نام لے کر اگر کوئی شخص اسلام سے کسی کو ہٹاتا ہے، شریعت طیبہ سے کسی کو ہٹاتا ہے، سنت مطہرہ سے کسی کو ہٹاتا ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، وہ زندیق ہے، وہ زندیق ہے۔ مقصود شریعت بیضا پر چلنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی فہم دے، مجھے بھی فہم دے، اور دین پر چلنا آسان فرمائے۔ رب العزت والجلال اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنی ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔